خارج میں کلی کے افراد پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں؟ نہیں پائے جاتے ہیں تو پایا جانا ممکن ہے یا ناممکن ہے، اور پائے جاتے ہیں تو ایک فرد پایا جاتا ہے یا ایک سے زائد پائے جاتے ہیں تو محدود یا غیر محدود۔ اس اعتبار سے کلی کی جو ہے کتاب میں 4 تقسیم اور در حقیقت وہ 6 تقسیم ہیں، 6 قسمیں ہیں، یہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وقد اورد علی تعریف الکلی والجزئی سوال، یہاں سے سبق ہے نا۔ بولیے، اب یہ بھی پتہ نہیں ہوگا سبق کہاں سے ہے۔ تو کلی اور جزئی کی اوپر یہ تعریف کی گئی کہ کلی وہ ہے کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آئے، کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے، اور جزئی وہ ہے کہ جس کا نفس تصور، وہ مفہوم ہے کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے۔ یہ کلی اور جزئی کی تعریف ہے۔ اب وہ 2 مثال دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے یہ تو اس پر کلی کی تعریف صادق آ رہی ہے لیکن اس کو آپ جزئی کہتے ہو، کیسے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے انڈا جو ہے، انڈا وہ ایک دوسرے سے شکل میں ملتے جلتے ہوتے ہیں انڈے۔ تو اگر آپ کے سامنے کھڈے میں ایک انڈا رکھا جائے، پھر اس کو ہٹا کر دوسرا انڈا رکھ دیا جائے، پھر اس کو ہٹا کر تیسرا انڈا رکھ دیا جائے، تو آپ کو یہ لگے گا نا کہ یہ کثیرین ہے، یعنی انڈے کا تصور جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ کثیرین پر صادق آ رہا ہے، لیکن جو انڈا بدلا جا رہا ہے وہ تو ایک ہی ہے، کوئی متعین اور فکس ہے، پرٹیکولر کوئی ایک خاص انڈا ہے، تو ہے جزئی۔ لیکن آپ جو اس کا جو مفہوم ہے، مفہوم ذہن میں جو آ رہا ہے انڈے کا، وہ کثیر پر صادق آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص دور سے آپ کو آتا ہوا دکھائی دے، چہرہ نظر نہ آئے، تو کبھی آپ بولتے ہو کہ وہ زید ہو سکتا ہے، کبھی آپ بولے گا نہیں عمر ہے، کبھی بولے گا نہیں خالد ہے، کبھی لگے گا کہ نہیں عمران ہے۔ تو شخص ایک ہے لیکن اس پر کثیر کا صدق ہو رہا ہے نا۔ اور پہلی والی صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈا چند ہے لیکن ہٹا کر اس کو رکھ دیا جائے تو آپ اس کو ایک ہی تصور کرو گے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی آپ کے سامنے ایک انڈا رکھا گیا، پھر اٹھا کر دوسرا انڈا رکھ دیا گیا، پھر تیسرا انڈا رکھ دیا گیا، تو انڈے 10 ہیں لیکن آپ کو لگے گا کہ ایک ہی انڈا رکھا ہوا ہے میرے سامنے۔ تو چیز ایک ہے لیکن اس کا یہ کثیرین کو آپ ایک سمجھ رہے ہیں انڈے والی صورت میں، اور وہ سایہ جو دور سے نظر آتا ہوا دکھ رہا ہے وہ ایک ہے لیکن اس میں تصور آپ کا زیادہ چیزوں کے لیے ہو رہا ہے۔ کبھی تصور ہو رہا ہے کہ یہ زید ہے، کبھی تصور ہو رہا ہے کہ یہ عمر ہے، کبھی تصور ہو رہا ہے کہ یہ خالد ہے۔ تو جس کو جزئی ہونا چاہیے وہ کلی ہے، جس کو کلی ہونا چاہیے وہ جزئی ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یا ایک متعین انڈے کی مثال لے لیجئے، متعین انڈا ہے لیکن اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آتا ہے۔ کیسے کہ متعین انڈا کو آپ فکس نہیں کر پاتے کہ اس کے جیسے ایک متعین چہرہ دیکھ کر کے آپ فکس کر لیتے ہو کہ یہ معراج الدین ہے، یہ عمران ہے، لیکن جس انڈے کو دیکھا ہے وہ متعین ہے اگرچہ دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن شکلیں چونکہ سارے انڈوں کی ایک ہوتی ہے تو اس میں تعین مطلب آپ کو لگے گا کہ یہ بھی وہی انڈا، یہ بھی وہی انڈا، یہ بھی وہی انڈا ہے۔ تو ایک متعین انڈے پر جو ہے کثیرین کا صدق ہو رہا ہے، ایک متعین آنے والے دور سے دکھنے والے جو ہے سائے پر جو ہے کثیرین کا صدق ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے کلی ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے سوال کیا گیا ہے۔ جواب یہ دیا گیا ہے اس کا کہ ہم نے یہ جو کہا کہ کلی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آئے، یعنی ذہنی طور پر اس میں کثیر افراد پائے جائیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ علی سبیل الاجتماع ایک ہوتا ہے کثیرین افراد اور ایک ہوتا ہے علی سبیل الانفراد یا علی سبیل البدلیت،
یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پہلے ایک کا تصور ہوا، پھر اس کے بعد دوسرے کا، پھر اس کے بعد تیسرے کا، اس طرح سے کثیر افراد کا تصور ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک ساتھ کثیر افراد کا تصور ہو جائے، جیسے انسان کا تصور کرتے ہیں تو ایک ساتھ انسان کے تصور کرنے سے کثیر افراد کا تصور ہوتا ہے۔ یہ ہوا علی سبیل الاجتماع کثیرین پر صدق، اور ایک ہوتا ہے علی سبیل البدلیت کثیرین پر صدق۔ کیسے کہ ایک سائے کو دیکھا تو پہلے بولے کہ یار وہ کوئی جانور دکھ رہا ہے، پھر کہا نہیں نہیں وہ انسان ہے، پھر کہا کہ انسان ہے تو زید ہے کہ عمر ہے کہ بکر ہے، تو کبھی کہہ رہے ہیں عمر ہے، کبھی کہہ رہے ہیں زید ہے، کبھی کہہ رہے ہیں بکر ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کوئی چیز دیکھتے تو بولتے ہیں یار وہ سکہ دکھ رہا ہے کیا، 5 کا سکہ ہے کیا؟ نہیں نہیں 5 کا سکہ نہیں یار، وہ تو شاید جو ہے وہ ہے پتھر کا ٹکڑا ہے۔ کسی نے کہا نہیں نہیں وہ کوئلے کا ٹکڑا ہے، اس پر کلر آ گیا ہے۔ تو چیز ایک ہے، اس پر کثیرین کا صدق ہو رہا ہے الگ الگ چیزوں کا، لیکن یہ صدق ایک ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہو رہا ہے؟ جی الگ الگ۔ ہاں علی سبیل البدلیت۔ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ کلی میں کثیرین پر صدق جو ہے اس سے مراد علی سبیل الاجتماع صدق ہو، اور یہاں جو صدق ہو رہا ہے کثیرین پر یہ علی سبیل البدلیت ہو رہا ہے، علیحدہ علیحدہ ہو رہا ہے۔ ہاں اگر جو ہے کلی کی تعریف میں کثیرین پر صدق میں اس بات کا لحاظ نہ کیا جائے کہ علی سبیل الاجتماع کثیرین پر صدق ہو رہا ہو یا علی سبیل البدلیت کثیرین پر صدق ہو، یہ دو باتوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں جو مثالیں دی گئی انڈے کی اور سائے کی، اس پر بھی کلی کا اطلاق ہو جائے گا، یعنی اس کو بھی کلی کہنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر ہم اس قید کو ختم کر دیں، کس قید کو؟ کہ صدق علی کثیرین جو ہے علی سبیل الاجتماع بھی ہو سکتا ہے، اور صدق علی کثیرین علی سبیل البدلیت بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے ترجمہ کہتے ہیں کہ وقد اورد علی تعریف الکلی والجزئی، یقد اورد علی تعریف الکلی والجزئی سوال، اور کلی اور جزئی کی تعریف پر ایک سوال وارد کیا گیا ہے۔ تقریرہ ان الصورۃ الحاصلۃ من البیضۃ المعینۃ والشبح المرئی من بعید ومحسوس من بعید، تیسری مثال اور ہے ومحسوس الطفل فی مبدأ الولادۃ کلھا۔ تیسری مثال کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ تیسری مثال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جب سامنے آنے والے لوگوں کا تصور کرتا ہے تو وہ سب جزئی ہوتے ہیں، ایک اس کا باپ ہوتا ہے، ایک اس کی ماں ہوتی ہے، ایک اس کا بھائی ہوتا ہے، ایک اس کی بہن ہوتی ہے، لیکن سب کو جو ہے وہ کلی تصور کرتا ہے، سب کو ماں تصور کرتا ہے۔ کیا تصور کرتا ہے؟ تو ماں تو جزئی ہے، لیکن اس کا نفس تصور بچے کے حق میں کثیر پر صادق آ رہا ہے کہ بچہ سب کو ماں ہی سمجھتا ہے۔ انگلی کو بھی چوسنا چالو کر دیتا ہے، نپل پلاسٹک کا رہتا ہے اس کو بھی چوسنا چالو کر دیتا ہے، اور ماں کے پستان کو بھی چوسنا چالو کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں الگ الگ ہے، لیکن سب پر جو ہے سب کو ایک ہی تصور کر رہا ہے کہ سب جو ہے نپل ہی ہے۔ تو جو چھوٹا بچہ ہے شروع میں جب اس کو سمجھ نہیں رہتی ہے سب کو ماں تصور کرتا ہے جو بھی اس کے سامنے آئے، تو یہ سب کے سب جزئیات ہیں، حالانکہ اس پر کلی کی تعریف صادق آ رہی ہے، کثیر افراد پر صدق ہو رہا ہے۔ 3 مثالیں دی گئی، میں نے 2 ہی مثال کی وضاحت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ تقریر ہو ان الصورۃ الحاصلۃ، اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اعتراض کا خلاصہ یہ ہے، اعتراض کی تفصیل یہ ہے کہ وہ صورت جو حاصل ہو من البیضۃ المعینہ، کسی مخصوص انڈے سے، والشبح المرئی من بعید، اور دور سے دیکھے جانے والے سائے سے، ومحسوس الطفل فی مبدأ الولادۃ، اور ولادت کے شروع میں طفل کے محسوس کرنے سے جو صورت حاصل ہوتی ہے، کلھا جزئیات، سب کے سب کیا ہیں؟ بولے جزئی ہیں، سب کے سب جزئی ہیں۔ مع انہ یصدق علیہا تعریف الکلی، یہ حالانکہ اس پر کلی کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ لأن فی ہذہ الصور فرض و صدقها علی کثیرین غیر ممتنع، اس لیے کہ ان صورتوں میں کثیرین پر صدق کا فرض کرنا غیر ممتنع نہیں ہے، بلکہ کثیرین پر صدق ہو رہا ہے، اگرچہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کر کے ہو رہا ہے۔ والجواب، اور جواب یہ ہے
ان المراد بصدق المفہوم فی تعریف الکلی هو الصدق علی وجہ الاجتماع، کہ مراد مفہوم کا کلی کی تعریف میں صادق ہونے سے وہ صدق علی وجہ الاجتماع ہے، یعنی ایسا صادق آنا ہو جو علی وجہ الاجتماع ہو۔ وہذہ الصور، اور ان صورتوں میں آنی صورت البیضۃ المعینۃ وغیرہ، میں مراد لیتا ہوں معین انڈے کی صورت اور اس کے علاوہ، یعنی دور سے دکھنے والا سایہ اور بچے نے جو محسوس کیا وہ۔ انما یصدق علی کثیرین، یہ کثیرین پر صادق آ رہا ہے، بدلاً لا معاً، کیسے صادق آ رہا ہے؟ بولیے۔ ایک کے بعد ایک، جزئی کے بدل کے طور پر، یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، معاً ایک ساتھ نہیں، بدلاً لا معاً، بدل کے طور پر ہے، ایک ساتھ نہیں۔ فإن الوحدۃ ماخوذۃ فی ہذہ الصور ضرورۃ انہا ماخوذۃ من مادۃ معینۃ جزئیۃ، اس لیے کہ وحدت حاصل ہے ان تمام صورتوں میں، وحدت حاصل ہے اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ وحدت جو ہے ماخوذ ہوتی ہے مادہ معینہ جزئیات سے، تو ایک انڈا جو فکس ہے متعین ہے اس سے وحدت حاصل ہوگی۔ ایک جو آدمی آ رہا ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، اگرچہ تصور کر رہا ہے کہ وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، بچہ اگرچہ تصور کر رہا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، لیکن لوگ تو ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی زید ہے ماں نہیں ہے، ماں ہے زید نہیں ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں مادہ معینہ سے حاصل ہونے والی وحدت ہے۔ ولولا فیہا اعتبار التوحد، اور اگر کلی میں توحد کا اعتبار نہ ہو، لکانت کلیتاً، یعنی جزئی میں، ولولا فیہا اعتبار التوحد، اور اگر جزئی میں توحد کا اعتبار نہ ہو، لکانت کلیتاً، تو یہ چیزیں بھی نہیں، ولولا فیہا اعتبار التوحد، اگر ان مثالوں میں توحد کا اعتبار نہ ہو، لکانت کلیتاً، تو کلیہ یہ سب کے سب کلی ہو جائیں گے، من غیر لزوم اشکال، بغیر کسی اعتراض کے لازم ہوئے، بغیر کسی اعتراض کے لازم ہوئے، یعنی یہ چیزیں بھی کلی ہو سکتی ہے جب ہم یہ مان لیں کہ اگرچہ یہ چیزیں ایک ہے لیکن علی سبیل البدلیت کثیرین پر اس کا صدق ہو رہا ہے، تو اگر یہ مفہوم کے اعتبار سے بولیں گے تو یہ کلی ہے، کوئی اعتراض لازم ہی نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے جو کہہ دیا وہ یہ کہا کہ کلی اس وقت ہوتا ہے کہ مفہوم جو ہے کثیرین پر صادق آئے لیکن علی سبیل الاجتماع، علی سبیل البدلیت نہیں۔ ھذا اصل میں ہے فاحفظوا ھذا، اس بات کو یاد رکھ لو کہ تینوں مثالوں میں، تینوں مثالیں جزئی کی ہے، کثیرین پر صدق جو ہو رہا ہے علی سبیل البدلیت ہو رہا ہے، اور کلی کہا جائے گا کب؟ جب کثیرین پر صدق علی سبیل الاجتماع ہو۔ ان چیزوں میں وحدت متصور ہے کیونکہ شے ایک ہے، اور جس میں وحدت ہے توحد ہے وہ کلی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک جو ہے کلی اور جزئی کی اس کے افراد کے، کلی کی اس کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے تقسیم، اور کلی جزئی کی تعریف پر اعتراض اور اس کا جواب ہو چکا۔ اب یہ نیچے بیان کیا جا رہا ہے، فصل فی النسبۃ بین الکلیین، دو جو کلی ہوتی ہے، مثال کے طور پر دو کلی کیا، ایک کلی ہے انگوٹھی، ایک کلی ہے سیب، سیب بھی کلی ہے، ایک خاص قسم کا جو سیب ہوتا ہے اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سب کلی بولیں گے جی جی، جو انسانوں کا جزئی کے اعتبار سے، یا انڈے کی جو مثال دی ہے جزئی کے اعتبار سے کثیرین پر صادق آ رہا ہے، تو اسے بھی کلی بولیں گے؟ نہیں، اس کو کلی نہیں بولیں گے، لیکن آگے علی سبیل التسلیم انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کلی میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آئے، تو کثیرین پر صادق آنے سے مراد ہمارے نزدیک یہ ہے کہ علی سبیل الاجتماع صادق آئے، اس اعتبار سے وہ کلی نہیں ہے۔ اگر یہ اعتبار ختم کر دیں اور صرف یہ کہہ دیں کہ بھیا کثیرین پر جس چیز کا بھی مفہوم صادق آئے وہ کلی ہے، چاہے علی سبیل الاجتماع صادق آئے یا علی سبیل البدلیت، تو اس اعتبار سے کلی پھر ہو جائے گی، یہ مثالیں کلی کی ہو جائیں گی۔
حالانکہ صحیح بات وہی ہے کہ کلی نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ کہ ہم نے وہاں کثیرین پر صادق آنے سے مراد کیا لیا ہے. کیسے صادق آنا؟ الگ الگ جزئی اعتبار سے. الگ الگ جزئی اعتبار سے. ارے میرے بھائی یہی تو آپ لوگ الٹا سمجھ لیتے. علی سبیل الاجتماع مراد لیا ہے کلی میں. یعنی کوئی بھی مفہوم کلی کب ہوگا؟ جب علی سبیل الاجتماع اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آئے تب کلی ہوگا. اور ان مثالوں میں نفس تصور کثیرین پر صادق جو ہو رہا ہے علی سبیل الاجتماع نہیں ہو رہا ہے تو کلی نہیں ہے. ایک ہو گیا، یہ جواب ہو گیا. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ کلی کی تعریف میں جو کثیرین پر صادق آنے والی بات ہے اس میں یہ نہ کہا جائے کہ علی سبیل الاجتماع، بلکہ یہ کہا جائے کہ بھئی کثیرین پر صادق آئے چاہے علی سبیل الاجتماع آئے چاہے علی سبیل البدلیت آئے، تو یہ مثالیں کیا ہو جائیں گی؟ اللہ اللہ. اعتبار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کلی نہیں ہے، اور دوسرے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ کلی ہو سکتی ہے. کلی نہیں ہے کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کلی نہیں ہے، جزئی ہے. کیونکہ کلی میں یہ جو کہا گیا کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آتا ہو، تو وہاں کثیرین پر صادق آنے سے مراد یہ ہے کہ یک بارگی صادق آتا ہو. جیسے انسان کا تصور کرتے ہیں تو یک بارگی کئی ہزار افراد ذہن میں آتے ہیں، یہ ہوا کثیرین پر صادق آنے کا مطلب. اور وہ سائے کا جو تصور چل کے آ رہا ہے تو یک بارگی ہی 10 آدمی کا تصور آتا ہے کہ ایک ایک کر کے آتا ہے، ایک ایک کر کے آتا ہے. اس کا مطلب وہ کلی نہیں ہے. ہو گئی بات ختم. اس کا مطلب یہ تینوں مثالیں کلی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں مثالوں میں جو کثیرین پر صدق ہو رہا ہے یک بارگی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ علیحدہ علیحدہ علی سبیل البدلیت بدل بدل کر کے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تصور کثیرین پر صادق آ رہا ہے، اس لیے کلی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ مانا جائے کہ کلی میں کثیرین پر صدق ہو چاہے علی سبیل الاجتماع یا علی سبیل البدلیت، عام کر دیا جائے، وہاں جو کلی میں صادق آنے والی بات ہے اس کو خاص نہ کریں علی سبیل الاجتماع کے ساتھ، بلکہ عام کر دیں کہ بھیا کثیرین پر صادق ہو، بس چاہے علی سبیل الاجتماع اکٹھا آئے، جیسے انسان کا تصور کرتے ہیں تو اکٹھا کئی افراد کا تصور ہوتا ہے، یا ایک ایک کر کے کثیر کا تصور ہو، جیسے سائے کا تصور کرتے ہیں کبھی کہ وہ زید ہے، پھر کچھ دیر کا تصور کرتے ہیں نہیں زید نہیں بھائی وہ عمران دکھ رہا ہے، پھر کہا نہیں تھوڑا زیادہ لمبا ہے وہ خالد ہے. تو یہاں پر بھی کثیرین پر صدق ہو رہا ہے علی سبیل البدلیت. تو عام اگر رکھا جائے صدق کو علی سبیل الاجتماع علی سبیل البدلیت میں تو وہ تینوں مثالیں کلی بنے گی، اور عام نہ رکھا جائے، خاص کر دیا جائے کہ نفس تصور کا کثیرین پر صادق آنے سے مراد یہ ہے کہ علی سبیل الاجتماع ہو، تو یہ تینوں مثالیں کلی بولیے نہیں ہو گیا. ابھی بھی کنفیوژن ہو رہا ہے کیا؟ بولنے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کیا بولوں؟ چلیں آگے دیکھیے سبق. فصل فی النسب، اصل یہی ہے کہ یہ تینوں مثالیں کلی نہیں ہے، سمجھ لیجئے اچھے سے. اصل یہی ہے کہ یہ تینوں مثالیں کلی نہیں ہے، لیکن اگر یوں کر دیا جائے، ایسا بول رہے ہیں وہ کہ اگر یوں کر دیا جائے کہ بھیا کثیرین پر صادق آ رہا ہے نا، اور کلی کہتے جو کثیرین پر صادق آئے چاہے علی سبیل الاجتماع صادق ہو یا علی سبیل البدلیت، کثیرین پر صادق تو آ رہا ہے، اس اعتبار سے اس کو کیا مان سکتے ہیں؟ کلی مان سکتے ہیں. چلیں آگے دیکھیے. فصل فی النسبۃ بین الکلیین، دو کلی. چلیں 3 ہی منٹ بچا ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.